تھی، ہزار روغن میں ڈالتا تھا مگر وہ بجھتی ہی جا رہی تھی۔ قضا کا دستے جفا کنندہ بڑی ہی تیزی سے بڑھ رہا تھا، وہ جا رہے تھے میں رو رہا تھا، قضا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے مخدوم، میرے میزبان محترم جو کہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، میرا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہونا حضرت جی کی وصیت کو پورا کرنا ہے۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، اکابر و اسلاف کے علم و فضل، شریعت و طریقت کے امین حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز عزیزی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا ہے کہ مالک قدیر آسمان کے ستاروں سے زیادہ ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کمی برسائے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے فون پہ بات کی، فرمانے لگے کہ آپ 5 مارچ کو یہاں آئیں گے۔ میں نے کہا حضرت میں ذرا اپنا شیڈول دیکھ لوں، تو مجھے فرمانے لگے بیٹا دیکھنا کچھ نہیں، آنا ہے۔ تو آج میں ان کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوں، باوجود اس کے کہ میں نے دن بھر تقریباً کو 12-13 گھنٹے کا طویل سفر کیا ہے۔ میں سندھ کے رخ پہ تھا گزشتہ شب، اگر حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ خود موجود ہوتے نور اللہ مرقدہ تو شاید میں اپنے سفر کی وجہ سے ان سے معذرت کرتا، لیکن جب وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے تو میں نے سمجھا کہ حضرت کی وصیت کے مطابق مجھے حضرت کے مرکز میں ضرور پہنچنا ہے۔ میں صرف ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے آپ حضرات کی زیارت اور ان کے اس عظیم گلشن کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ وقت کافی گزر چکا ہے، مجھ سے پہلے قابل قدر اکابرین امت، جن میں بالخصوص زمین کے سینے پہ چلتا پھرتا قلندر، جن کی میٹھی میٹھی باتیں آپ حضرات اپنے دلوں میں سما چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تا دیر سلامت رکھے۔ اللہ کریم اس مرکز کو تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے۔ یہ وقت نہیں ہے گفتگو کا اور نہ یہ ماحول ہے گفتگو کا، میں پھر بھی 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ پوری توجہ، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، میرے والد گرامی قدر دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ انہیں صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ آج سے 5 دن پہلے ہمارا موٹر وے پہ حادثہ ہوا، ٹائر پھٹنے سے گاڑی کلٹی ہوئی، چونکہ ابا حضور ساتھ تھے تو وہ اس حادثے میں زیادہ زخمی ہوئے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کریم انہیں صحت کاملہ والی لمبی عمر نصیب فرمائے۔ ان کا ایک فرمان نقل کر کے میں آپ حضرات سے اجازت لوں گا۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، میرے والد گرامی قدر دامت برکاتہم العالیہ ایک دن مجھے فرمانے لگے بیٹا ایک بات کرتا ہوں پلے باندھ کے رکھنا، زندگی میں کام آئے گی۔ میں نے کہا صرف باندھ کے نہیں رکھوں گا، اپنی قوم سے شیئر بھی کروں گا۔ فرمانے لگے بیٹا یاد رکھو
دنیا میں ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے، کائنات میں ہر شے کوئی نہ کوئی شے ہے، اگر ایک تنکا بھی ہے تو وہ بھی کوئی چیز ہے، ایک ذرہ بھی ہے تو وہ بھی کوئی چیز ہے۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ ذرہ اتنے چھوٹے وجود کا نام ہے جو تقسیم نہ کیا جا سکے، اتنا کم وجود اگر اسے تقسیم کرنا چاہے تو وہ اپنے وجود میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ پکڑنے میں پکڑا نہیں جا سکتا، وہ توڑنے میں توڑا نہیں جا سکتا، وہ تقسیم کرنے سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کل روز محشر ایک ذرہ بھی تیرے حق میں تولا جائے گا، یعنی کسی نیکی کو ذرہ برابر سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، کسی گناہ کو ذرہ برابر سمجھ کے کرنا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ذرہ برابر گناہ بھی تیرے خلاف تولا جائے گا، ایک ذرہ برابر نیکی تیرے حق میں تولی جائے گی۔ فرمانے لگے بیٹا دنیا میں اگر کوئی ذرہ ہے تو وہ بھی کوئی چیز ہے، ذرے کا اپنا ایک نام ہے، ذرے کا اپنا ایک پہچان ہے، ذرے کا اپنا ایک وجود ہے، ذرے کا اپنا تشخص ہے۔ مجھے فرمانے لگے بیٹا کائنات میں ہر چیز کوئی نہ کوئی چیز ہے، لیکن جہالت کوئی چیز نہیں، جہالت کا کوئی نام نہیں، جہالت کا کوئی وجود نہیں، جہالت کا کوئی تشخص نہیں ہوتا۔ کائنات میں عزت اسی کی ہے جس میں علم پایا جائے، وہ قومیں کبھی بھی کامیابیوں کو حاصل نہیں کر سکتی جن قوموں میں تعلیم نہیں۔ دنیا میں حکومت وہی کرتی ہے، کائنات پہ غلبہ حاصل کرنے والی قومیں وہی ہوتی ہیں جن میں تعلیم موجود ہو۔ عزت تعلیم میں ہے، عظمت تعلیم میں ہے، مقام تعلیم میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے لاڈلی اور پیارے نبی آپ اپنی زبان سے اپنی امت میں اعلان کرتے، میری امت کے لوگوں بتاؤ بھلا دنیا میں پڑھا لکھا اور جاہل بھی کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ۔ جیسے نابینا اور بینا برابر نہیں، ایک شخص دیکھتا ہے دوسرا دیکھ نہیں سکتا، ایک کو اللہ نے نگاہوں کا نور عطا کیا ہے دوسرے کو نگاہ عطا نہیں کی، جیسے یہ دو لوگ دنیا میں برابر نہیں ہوتے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جیسے بینا نہ بینا برابر نہیں ہو سکتا، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ایسے ہی دنیا میں عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ عزت علم میں ہے، مقام علم میں ہے، بلندی علم میں ہے، شان علم میں ہے۔ میرے معاشرے میں تعلیم نام کے جتنے بھی ادارے موجود تھے کوئی شک نہیں، میں وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہوں، ہم تک دست نہیں ہے، ہم تک ظرف نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سکول میری ضرورت ہے، کالجز میری ضرورت ہے، یونیورسٹیز ہماری ضرورت ہے۔ ان تمام اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے یقیناً ہمارے بچے ہیں، لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کہتا ہوں، ہم کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتے، لیکن رب کی دھرتی پہ جسے 100% تعلیم کا نام دیا جا سکتے وہ کائنات پہ صرف ایک ہی تعلیم ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے سینے سے جبرائیل امین کو دے کے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ نازل کیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ وہ کبھی کامیابیوں کو حاصل نہیں کر سکتی، لیکن تعلیم ہے کیا؟ میں کسی ضرورت کا انکار نہیں کرتا، لیکن اصل تعلیم وہ ہے جسے اللہ نے جبرائیل امی کے ہاتھوں محمد مصطفیٰ کے سینے پہ نازل۔ سبحان اللہ۔ اگر دل کرے تو سبحان اللہ کہہ دو، ورنہ دعا کریے۔ سبحان اللہ۔ شاہ جی نہیں
مولانا اسامہ، تعلیم میں عزت ہے، تعلیم میں مقام ہے، تعلیم میں بلندی اور شان ہے۔ تعلیم ہے کیا؟ جسے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جبرائیل کو دے کے میرے آقا کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں بابا آج میں پرامن فضاؤں میں جیتا ہوں، میرے پاکستان میں پرامن فضائیں ہیں، اتنے بڑے بڑے مدارس آباد ہیں، اتنی بڑے بڑے مراکز آباد ہیں، دینی درسگاہیں آباد ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں یہ سب کچھ کوئی اچانک نہیں ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو جامعہ عربیہ رحمانیہ یہ تو اچانک راتوں رات قرآن کا محل تعمیر ہو گیا، یہ کوئی انہونی نہیں ہے، یہ راتوں رات نہیں ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک تسلسل ہے، اس کے پیچھے ایک داستان ہے۔ اگر تھوڑی سی توجہ کرے، ایک لطیفہ عرض کر کے اپنی بات کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں، لطیفہ برائے سبق۔ وہ ایک شخص تھا کسی اللہ والے کے پاس گیا، جا کے کہتے ہیں کہ حضرت میں بہت کماتا ہوں لیکن کچھ نہیں رہتا، میرے ہاتھ خالی کے خالی ہیں، مقروض ہوتا جا رہا ہوں، مجھے کوئی تعویذ دے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ اللہ والوں نے کاغذ اور قلم لیا، اس پہ چھوٹا سا لکھ دیا 5۔ کیا لکھا؟ 5۔ زور سے بولو، کیا لکھا؟ 5۔ اسے بن کر کے تعویذ بنا کے دیا، فرمایا سینے سے لگا کے رکھنا، تیرے حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اس نے تعویذ لیا، اپنی پاکٹ میں لے کے اپنے سینے سے لگا لیا، وہ تو دنوں میں صاحب نصاب ہو گیا، نصاب کو پہنچ گیا۔ اب تو اس انتظار میں ہے کہ سال گزرے اور زکوٰۃ ادا کروں، حالات تو اتنے اچھے ہو گئے۔ اب کچھ دنوں کے بعد دل میں خیال آیا کہ میں چاہتا ہوں میں لاکھوں میں کھیلوں، نصاب کو تو پہنچ گئے ہو لیکن لاکھوں میں کھیلوں۔ وہ کسی اور بڑے اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اپنا واقعہ بھی سنا کے کہتے ہیں کہ حضرت انہوں نے مجھے صاحب نصاب کیا ایک تعویذ کے ذریعے، آپ اس سے بہتر کوئی اچھا تعویذ دے دیں تاکہ میں لاکھوں پتی ہو جاؤں۔ ان اللہ والوں نے کہا ذرا وہ تعویذ دکھاؤ۔ اس نے تعویذ دکھایا، حضرت نے کھول کے دیکھا تو اس پہ کیا لکھا تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو، کیا لکھا تھا؟ 5۔ دیکھو جی دری 5 آ گیا، کیا بات ہے، اس کو کہتے ہیں 5۔ اس پہ لکھا تھا 5۔ تو اللہ والے نے جب وہ 5 دیکھا نا تو ساتھ ایک صفر کا اضافہ کر دیا، اسے بن کر کے فرمایا لے جا تیرے حالات اچھی ہو جائیں گے۔ جب 5 کے آگے ایک صفر کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا؟ 50۔ زور سے بولو، 50۔ زور سے بولو، 50۔ اب تو وہ 2، 4، 5 مہینے گزرے اور لاکھوں میں کھیلنے لگا، لاکھوں پتی ہو گیا، حالات تو بہتر سے بہترین ہوتے چلے گئے۔ اب کچھ سال 1.5 سال گزرا، دل میں ہوک اٹھی، خیال آیا، کہتے یار کتنا اچھا ہوگا اگر میں کروڑوں پتی بن جاؤں، اللہ اگر کروڑوں میں کھیلنے والا بن جاؤں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اب یہ ایک اور بڑے اللہ والے کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اپنا واقعہ سنا کے کہتے ہیں حضرت میں چاہتا ہوں میں کروڑوں پتی ہو جاؤں، کوئی تعویذ آپ بھی دے دے۔ تو بزرگوں نے فرمایا ذرا ان بزرگوں کو تعویذ دکھاؤ۔ اس نے تعویذ دکھایا اور کہنے لگا کہ حضرت فلاں بزرگوں نے 5 لکھا تھا، فلاں نے 7 صفر کا اضافہ کیا، میں کمزور تھا، صاحب نصاب ہوا، صاحب نصاب کے بعد لاکھوں پتی ہوا، آپ بھی شفقت کر دے۔ بزرگوں نے کاغذ قلم لیا، اسی کاغذ اور تعویذ پہ ایک صفر کا اضافہ کر کے اسے 500 بنا دیا۔ کتنا ہو گیا؟ اب تو 2، 4، 5 ماہ گزرے اور یہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتی ہے، یہ تو کروڑوں میں کھیلنے لگا۔ حالات تو ایسے کہ پورا شہر اس پہ رشک کرتا ہے۔ اب اس میں تکبر اور انا بھی ہے، اب اس کے دل میں انا اور تکبر پیدا ہوا اور یہ کہنے لگا کہ بزرگ تو یہ تھے جنہوں نے مجھے 50 کیا، 50 سے 500 کیا، وہ کیا بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے 5 پہ تنخواہ دیا تھا۔
اب یوں صلی اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اپنا سارے حالات سنا کے کہتے ہیں حضرت انہوں نے مجھے 50 کیا، 50 سے 500 کیا، آپ نے تو مجھے 5 پہ تنخواہ دیا تھا، آپ بھی محنت کیا کریں تاکہ آنے والوں کو آپ بھی 500 کریں۔ اللہ والوں نے کہا بیٹا میں اپنا کیا واپس لیتا ہوں معذرت کے ساتھ، ذرا تعویذ مجھے دکھاؤ۔ اس نے تعویذ نکال کے حضرت کے سامنے رکھا، حضرت نے فرمایا تجھے 500 مبارک ان بزرگوں کے کیے ہوئے، میرے 5 مجھے واپس کر دے۔ قلم اٹھایا، اپنے 5 پہ دارہ کھینچ کے اسے صفر کیا، کہا میرے 5 مجھے دے دے، تجھے 500 مبارک۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب انہوں نے اپنے 5 نکال لیے تو پیچھے کیا بچ گیا؟ زیرو۔ 500 سے 5 نکالو تو کیا بنتا ہے؟ زیرو۔ زیرو رہ گیا وہاں۔ پکی بات ہے، یاد رکھو اگر میں خدمت قرآن و سنت میں جامعہ رحمانیہ کے روپ میں 500 پہ کھڑا ہوں، اس میں تیرا میرا کوئی کمال نہیں۔ ہماری کامیابی، ہماری بلندیاں، ہماری عصمت، ہمارے مقام، ہمارے 500 کے پیچھے کسی 5 کی محنت ہے جس 5 کو مفتی عبدالعزیز العزیزی کہا جاتا۔ نعرہ تکبیر! عالم کے قاری، محبوب کی امت کے عظیم لوگ جنہوں نے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا، محمد کا فرمان پڑھایا، یہ مال مزید محلوں میں بدل جائے، جامعہ رحمانیہ ہزاروں شاخوں میں بدل جائے، یہ دنیا میں خدمت دین کی بلندیوں کو چھونے لگ جائے تو کبھی نہ سمجھنا ہمارے دور اقتدار میں جامعہ رحمانیہ 500 پہ پہنچ چکا۔ اس میں 500 کی کمال نہیں ہے، اس میں بنیادی اس 5 کا کمال ہے جنہوں نے پیرانا شاری میں اپنے حالات کو مقابلہ کرتے ہوئے دنیا کے مسائل و مشکلات اور پریشانیوں سے ٹکراتے ہوئے ہمارے لیے بات تجویز کیا ہے۔ کروڑوں تک چلے جاؤ، انشاءاللہ شب قیامت تک مفتی عبدالعزیز عزیزی کی روح کو عقیدت کا سلام پیش کیا جاتا رہے۔ سمجھو نا کہ آج میں تانوں کہہ رہا کوئی جواب نہیں، اسی طرح فرمان کوئی جواب نہیں۔ مجھے فرمانے کہ حضرت کے لخت جگر بھی 5 تھے اور خود ان کے ابا کے لخت جگر بھی 5 تھے، سبحان اللہ۔ اور اب بھی کوئی کہے کہ 5 تن پاک کو یہ تو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں۔ میں بڑا بڑا حق چھوڑ سکتا، تیری دیوار تے لکھی ہو یا اللہ 5 تن پاک ہمارے۔ سبحان اللہ کہہ میں بات آگے چلاؤ۔ سبحان اللہ۔ تسی تھکے بیٹھے ہو، نہیں شاہ جی، ایک دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کے جو سن یہ بات شروع نہیں ہوتی۔ اللہ میں 1300-1400 سال آپ کو پیچھے نہیں لے جاتا۔ سمجھتے کیا ہو اس گلشن کی آبیاری کے لیے کتنی محنتیں اور مشقتیں جھیلنا پڑی، تب ہم آزاد پرامن فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ قرآن و سنت کے چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ میں زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، یہ کل کی بات ہے۔ تیرے بر صغیر میں انگریز نے قدم جمائے تھے، کل کی بات، کوئی زیادہ پرانی نہیں۔ 1602 میں انگریز پہلی دفعہ آپ کے بر صغیر کی بات سرزمین پہ برجمان ہوا تھا۔ قدرت کا فیصلہ، جب بھی کوئی دشمن اسلام وجود میں آیا ہے اللہ نے اس کے تعاقب کے لیے قرآن کے عاشق ہمیشہ پیدا کیے۔ بیش 1602 میں بر صغیر میں انگریز آیا اور 1602 ہی میں مولانا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے گھر میں اسی سال ایک بچہ پیدا ہوتے جس نے انگریز کی ناک میں ایسا دم کیا آج تک انگریز چیختا ہے، چلاتا ہے، نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتا، اگلنا چاہتے نکال نہیں سکتا۔ جس سال انگریز آیا اسی
جس نے انگریز کے خلاف جہاد کے فتوے دیے، جن کی اولادوں نے انگریز کو نکالنے میں بنیادی کردار ادا کیا، وہ کون تھا مرد کلندر دنیا جنہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے یاد کرتی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کیا؟ شاہ ولی اللہ ہے بر صغیر میں جنہوں نے سب سے پہلے نبی کی حدیثوں کے درس کے چراغ روشن کیے۔ شاہ ولی اللہ ہے، شاہ ولی اللہ وہ لوگ ہیں، وہ شخص ہے جن کا حدیث کا استاد عجم میں نہیں پایا جاتا، عرب میں پایا جاتے، مکہ اور مدینے میں پایا جاتے، یعنی آپ یوں کہہ لیں بر صغیر میں بسنے والے مسلمان دیوبندی کہلائے، بریلوی کہلائے، اہل حدیث کہلائے، حنفی کہلائے، مالکی کہلائے، حنبلی کہلائے، شافعی کہلائے، نقشبندی کہلائے، قادری کہلائے، چشتی کہلائے، سہروردی کہلائے، اس وقت تک پیغمبر کی حدیث سے مکہ مدینہ سے ہمارا واسطہ جڑ نہیں سکتا جب تک شاہ ولی اللہ کو عقیدت کا سلام نہ پیش کرے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہوتے بر صغیر میں بسنے والے مسلمانوں میں یہ پہلا نوجوان تھا اللہ جس نے انگریز کے گندے ارادوں کو جزاک اللہ تسی تک بڑے سخی لوگ ہو شاہ جی 5 یار ہیں، اج تک تسی نعت خانہ نو تا دیندے نظر آئے ہو تے میرے ورگے بے سوریاں نو تا میں کدی نہیں دیکھیا۔ میں بے سورا ہی ہوں نا، سور والے نو مولانا نصیر اسلم صاحب کو لوگ دیں، سر والے لوگ ہیں، بے سوریاں نو لوگ نہیں دیندے، لیکن تسی بڑے پیارے لوگ ہو، بے سوریاں نو بھی دیندے ہو۔ سبحان اللہ، کیسے مولانا؟ دل سے نکلے جو بات اثر لگتی ہے، آئے آئے تو آپ کی گفتگو دل پہ اثر کر رہی ہے۔ اللہ کو شرک کہتے یہ پانی پلا دیں اپنے پیارے ہاتھوں سے۔ توجہ کریں، شاہ ولی اللہ بر صغیر کے بسنے والے مسلمانوں میں وہ پہلا مرد مجاہد تھا جس نے انگریز کے گندے ارادوں کو بھانپا اور ان کے خلاف سب سے پہلا بغاوت کا اعلان بلند کرنے والا شاہ ولی اللہ محدث تھے۔ بے شک بے شک، واہ شاہ جی واہ، کیا کہنا، بہت خوب۔ یہ ایک تسلسل ہے، ان کے چاروں بیٹے جو قرآن کے مفسر بھی ہوئے، پیغمبر کی حدیث کے محدث بھی ہوئے، جنہوں نے بر صغیر میں ریکارڈ قرآن و سنت کی خدمت کی، ان کے تمام بچے، ان کے نواسوں میں یہ سلسلہ پھیلا۔ بالآخر نظام چلتے چلتے میں تفصیلات میں جاؤں رات بیت جائے گی، اتنا وقت نہیں، آپ کو مزید تھکانا نہیں چاہتا، مجھے وہ دن نہیں بھولتا انگریز کے آنے کے 250 سال بعد 1857 کی جنگی آزادی میں جب بظاہر انگریز غلبہ حاصل کرتے، مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتے، انگریز بڑا پریشان تھا کہ بر صغیر سے آئے لوگ نئی نئی تحریکیں، بغاوت کی تحریکیں کیوں جنم لیتی ہیں، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، سبب کیا ہے؟ علامات کے قصور کے روشن ضمیروں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا، اس نے اپنے جاسوس پورے بر صغیر میں پھیلا دیے، جنہوں نے 3 سال 58 سے لے کے 61 تک، 1858 سے 61 تک 3 سال میں رپورٹ تیار کر کے وائسرائے برطانیہ کو روانہ کی ہے، جس میں 3 نکات تھے۔ بر صغیر کے مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہو، چشمہ جہاد کو ختم کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہو، علماء کا وجود مٹانا پڑے گا، مسلمانوں کا وجود مٹانا چاہتے ہو، ان کے دلوں سے چشمہ جہاد نکالنا چاہتے ہو، یہاں سے قرآن کے نسخے مٹانا پڑے گے، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا۔ 62 سے 65 تک 3 سال میں 3 نکات پہ عمل کیا جہاد کے خلاف لوگ خریدے کے غلام احمد قادیانی بے ایمان اسی کی کڑی ہے جنہوں نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا، جہاد حرام ہے، کرنا جائز نہیں ہے، انگریز کے حق میں اس بے ایمان نے فتوے دیے، باقی رہی یہ
بعد علماء کا وجود کیسے مٹایا جائے, قرآن کے نسخے کیسے مٹائے جائے, ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھنا. ان 3 سال میں 4.5 لاکھ قرآن کے نسخوں کو گھروں سے نکالا, الماریوں سے نکالا, اکیڈمیوں سے نکالا, مساجد سے نکالا. 4.5 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے. اگلی بات سمجھنا, میں نے کہا ہم 500 میں کھڑے ہیں, پیچھے 5 کو دیکھے کلیجہ منہ کو آتے. ان 3 سال میں 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا. تیرے لاہور سے کراچی, تیرے لاہور سے پشاور تک جی ٹی روڈ پہ کوئی بڑا درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی عالم ربانی کو لٹکایا نہ گیا ہو. لیکن پھر بھی میری اکابر تھے جو اعلان کرتے کہ ہر یہ شاخ تمنا ابھی چلی تو نہیں, تبھی یہ آگ جگر مگر بجھی تو نہیں. دفاع کی دیگ پہ گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے, برسرے میدان مگر جھکی تو نہیں. قرآن کے مدرسوں کو جب تالا لگا دیا گیا, 4.5 لاکھ قرآن کے نسخے نظر آتش کر دیے گئے. جب 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, اسی دھرتی سے ایک مرد قلندر کو اللہ نے کھڑا کیا, جسے دنیا مولانا قاسم علی نانوتوی کے نام سے یاد کرتی ہے, جنہوں نے 1868 میں اسی بر صغیر کی ایک چھوٹی سی بستی جسے دیوبند کہتے ہیں وہاں مدرسے کی بنیاد رکھی. سفر بجنوری عشق و محبت میں پکار اٹھتا ہے, خود رکھی ساقی کوثر نے میں خانہ کی بنیاد یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے. دیوانوں کی روداد یہاں جو وادی فرا سے اٹھی ہے, گونجی ہے وہی تکبیر شاہ, ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر شاہ. اللہ ماشاء جی واہ. تیری بنیاد میں وہ 5 ہے, کیا کہتے ہیں, تیرے 500 کی ابتدا میں وہ 5 ہے. بے شک. پھر اس دیوبند میں پڑھنے والا بھی ایک تھا, پڑھانے والا بھی ایک تھا. پڑھنے والے کو بھی محمود کہتے ہیں, پڑھانے والے کو بھی ملا محمود کہتے ہیں. کون محمود؟ محمود کی ہر صفت محمود تھی, خود انہی میں موجود تھی. اس سے بھی آگے کہتا ہوں ان کا ہر شاگرد رشید تھا, قابل دید تھا, لائق تقلید. اللہ ماشاء جی واہ, کوئی جواب نہیں. پھر سلامت رہے. اسی مدرسہ نے پھر افراد تیار کیے. کسی نے شیخ الہند سے کہا تھا آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی, ہزاروں کتابوں کے مصنف ہوتے آپ, فرمایا کس فن پہ دیکھنا چاہتے ہو میری کتاب؟ تفسیر کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے شبیر احمد عثمانی کو پڑھ لو. حدیث کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میری انور شاہ کشمیری کو پڑھ لو. میری تصوف کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے اشرف علی تھانوی کو پڑھ لو. میرے مجاہدے کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے سید حسین احمد مدنی کو پڑھ لو. میرے فتوے کی کتاب پڑھنا چاہتے ہو میرے مفتی کفایت اللہ دہلوی کو پڑھ لو. میں نے ہر فن پہ کتاب لکھی ہے. یہی لوگ تھے جنہیں دیکھ کے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال تڑپ کے کہنے لگے تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں, خشکیوں میں لڑے کبھی دریاؤں میں, دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤں میں. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, شکوہ جواب شکوہ, شکوہ نہیں جواب شکوہ سے پڑھ رہا ہوں. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. دست دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پیر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. صفحہ دار سے باطل کو مٹایا ہم نے, لوگ انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے. تیرے کعبے کو زمینوں سے بسایا ہم نے.